چلے جاؤ۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میری ہجرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن قریش کو پتہ چل گیا کہ صہیب بھی ان کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے سخت نگران مقرر کر دیے کہ ان کی کڑی نظر رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو جو انہوں نے تجارت کے اندر نفع کمایا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، وہ کہیں یہ مکہ مکرمہ سے لے کر نہ چلے جائیں۔ اب مکمل طور پر نگرانی کر رہے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن قریش ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا اب ہیلا ہی کرنا پڑے گا، ہیلے کے بغیر تو کوئی کام نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے ایک سخت رات تھی، جیسے سردیوں کا موسم ہے، اسی طرح سردیوں کا موسم تھا، تو یہ کیا کرنے لگے، بار بار قضائے حاجت کی طرف جاتے، پھر واپس آ جاتے، پھر جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ تو جو ان کے اوپر نگران تھے وہ کہنے لگے طیبوا نفسا، تم خوش ہو جاؤ، واللات والعزا، لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا نے اس کو دست کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے، تم اب آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ اب وہ آرام کے ساتھ سو گئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر وہ اٹھائے اور اسی طریقے سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جلدی جلدی ان گھوڑے کو انہوں نے دوڑا دیا۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے بھی اپنی سواریاں دوڑا دیں۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ دشمن بالکل میرے قریب آ چکے ہیں، تو یہ اپنے گھوڑے سے اترے اور ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، وہاں جا کر اپنے ترکش سے سارے تیر نکال کر آگے بکھیر دیے، اور پھر کہنے لگے یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، واللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں یہ بات معلوم ہے، انی من ارم الناس واحکمہم اصابۃ، میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اور یاد رکھو جب بھی میں تیر ماروں گا تو میرا تیر خطا نہیں جاتا ہے، اور تم یاد رکھ لو وواللہ لا تصلون الی، تم میرے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی ہے، جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر اپنی اس تلوار کے ذریعے سے کام لوں گا، اضربکم بسیفی، اپنی تلوار کے ساتھ تمہیں ماروں گا۔ ہاں، جب تلوار کی قبض، جب تک اس کی قبضہ مٹھی بھی میرے ہاتھ میں ہے نا، اس وقت تک تم سے لڑتا رہوں گا، جب شہید ہو جاؤں گا پھر جو کچھ تم کرنا ہے کر لینا، لیکن اس وقت یاد رکھ لو تم بہت نقصان اٹھا چکے ہوگے، خسارہ کر چکے ہوگے اپنا۔ تو وہ کہنے لگے واللہ ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے حتی تفوز منا بمالک و نفسک، کہ تم ہم سے ایسے چلے جاؤ مال بھی لے کر اور اپنی جان بھی بچا کر۔ تم آئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، لقد اتیت سعلوکا، آپ ایک غریب آدمی تھے، اس وقت آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، آپ نے یہاں آ کر تجارت کی اور اتنا سامان کمایا، اب یہ تم سامان بھی لے جاؤ اور خود بھی اپنی جان بھی بچا کر لے جاؤ، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب نے فرمایا اچھا تمہیں مال کی ضرورت ہے نا، تم مال چاہتے ہو تو یاد رکھو پھر میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، میرے گھر کے اندر فلاں جگہ پہ یہ چیزیں پڑی ہیں، یہ مال پڑا ہے، سونا بھی لے لو، چاندی بھی لے لو، جو کچھ دراہم پڑے ہیں وہ بھی لے لو، اور میرا راستہ تم چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خوشی خوشی اب روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ جب کبھی تھکاوٹ ہوتی پھر حضور کی زیارت کا شوق سامنے آتا، پھر جسم کے اندر نشاط آ جاتی، چلتے 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 جیسے ہی پہنچے قباء کے اندر حضور موجود تھے، حضور نے دیکھا صہیب آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلاً سہلاً مرحبا کہا اور معانقہ کیا اور کہنے لگے رابح بیعک یا ابا یحییٰ، رابح بیعک یا ابا یحییٰ، رابح بیعک یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ آپ نے نفع کی بیع کی ہے، آپ نے نفع کی بیع کی ہے۔ یہ کہنے لگے حضرت صہیب یا رسول اللہ مجھ سے پہلے آپ تک کوئی بھی نہیں پہنچا، اس بیع کی خبر آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں لاتے رہتے ہیں جس سے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، مال بیچ دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جتنے بھی ان کے شہداء یا اللہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ جتنے ان کے لواحقین باقی ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما.